السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اور قربانی کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ، جو کہ آج یعنی 19 تاریخ کو مغرب کی نماز جیسے ہی ہم لوگ پڑھ لیں گے نا، تو مغرب کا ٹائم شروع ہوتے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کرنے اس سال جا رہے ہیں، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند ہونے سے پہلے بال اور ناخن کاٹ لیں، کیونکہ مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کریں گے کہ چاند ہونے کے بعد وہ قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ مستحب ہے۔ مستحب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس پر عمل کر لو تو بہت اچھی بات ہے، اور بائی چانس اگر آپ عمل نہیں کر پاتے ہو یا جان بوجھ کے بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو قربانی میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، بہتر یہ ہے آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، آپ کو ایک ایکسٹرا فضیلت حاصل ہو جائے گی اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہو، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اب لوگوں کے کال آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، مفتی صاحب بال اور ناخن کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آج انشاءاللہ چاند ہو جائے گا، چاند ہو جانے سے پہلے آپ بال اور ناخن کلیئر کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی خراب ہو جائے گی یا قربانی کا ثواب کم ہو جائے گا یا کوئی گناہ ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہونا یہ مستحب ہے، یعنی اچھی چیز ہے اگر قبلے کی طرف رخ ہو جائے، لیکن اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ بال اور ناخن چاند ہونے کے بعد نہ کاٹے جائیں، پھر قربانی کرنے کے بعد ہی کاٹے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس سلسلے میں آپ ایک دو مسئلے اور سمجھیے گا کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر بال اور ناخن نہ کاٹے چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کا دن آنے تک تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور بال اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، جو عورتیں قربانی کر رہی ہیں نا ان کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ چاند ہو جائے تو پھر بال اور ناخن نہ کاٹیں، پھر اپنی قربانی ہو جانے کے بعد ہی بال اور ناخن کاٹیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنے سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائیں، گھر پہ سب کو دکھائیں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ ایک ضروری مسئلہ اور کہ قربانی کے ذی الحجہ کا چاند ہو جانے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی کے شرمگاہ کے بال 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ناخن 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اگر 40 دن تک کوئی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے اور آج چاند ہو گیا، آپ بال اور ناخن نہیں کاٹ پائے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ 40 دن سے اگر اوور ٹائم ہو گیا ہے آپ کی شرمگاہ کے بالوں کو اور ناخنوں کو تو پھر آپ کاٹ لو، کیونکہ پھر یہ گناہ ہے، اور مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اسی لیے گناہ سے بچو پھر، ٹھیک؟ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔